دم کرنا بھی جائز ہے۔ قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ کے پھونک مارنا، بعض لوگ تو کہتے ہیں شرک ہے، شرک ہے، تعویذ بھی شرک ہے، یہ بھی دم پھونک جھاڑ پھونک کرنا شرک ہے۔ نہیں صاحب، شرکیہ کلمات پڑھو گے تو شرک ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج کل بہت کچھ اسلام سے ہٹ کے بہت کچھ کفرانہ کافرانہ رسم و رواج کے تحت بہت کچھ کرتے ہیں لوگ، سحر بھی کرتے ہوں گے، کالا پیلا نیلا بھی کرتے ہوں گے، وہ سب کفریہ ہے۔ قرآن کریم ہمارے یہ روحانی غذا بھی ہے، جسمانی شفا بھی ہے اس کے اندر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ قرآن کریم کی آیات سے جسمانی شفا لینا بھی جائز ہے۔ شیطانی اثرات سے بچنے کے لیے، نظر بد، نظر حسد سے حفاظت کے لیے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تھا، آپ بھی اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، یہ جو آخری 2 صورتیں ہیں قرآن کریم کی معوذتین، اس کی تفسیر میں پڑھ لینا، جا کے لکھا ہوگا یہ کہ سرکار جب رات کو سوتے تھے بستر میں بیٹھ کے آخری 3 صورتیں، ہر صورت بسم اللہ کے ساتھ، قل هو اللہ، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارتے تھے، سر پہ ملتے تھے، چہرے پہ ملتے تھے، دل والی جگہ پہ جہاں جہاں جسم پہ ہاتھ پہنچتا پھیر کے، پھر دوبارہ دم کرتے پڑھ کے، پھر 3 بار دم کرتے تھے پڑھ کے، پھر لیٹتے تھے۔ اس میں تو بڑی اللہ نے نظر بد، نظر حسد، شیطانی اثرات، وساوس، یہ جو وسوسے شیطانی آتے ہیں، بڑا اللہ نے اس میں علاج رکھا ہے ہمارا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سورہ فاتحہ کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ تو جس طرح سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، کیا مطلب اس کا؟ وہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے پورے قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ ایک صورت میں دیکھنا ہو نا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے، قرآن کیوں دیا ہمیں اور آپ کو، کہ سورہ فاتحہ کا مطالعہ کر لو۔ اور فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے پورے مضامین کا خلاصہ اگر دیکھنا چاہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سطر کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ اگر غور کر کے آپ اس کا مطالعہ کرو کہ بسم اللہ میں کیا چیز ہے، با کا کیا مطلب، اسم کا کیا مطلب، اللہ کا کیا معنی، رحمان کا کیا تقاضا، رحیم کس کو کہتے ہیں، پورے قرآن کا خلاصہ اس میں ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں۔ اور فرمایا کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ دیکھنا چاہو، پورا نچوڑ اس کا، تو وہ بسم اللہ کی با کے اندر مل جائے گا، صرف ایک حرف کے اندر۔ کیسے؟ با کا معنی ہے ملانا، جوڑنا، کہ بسم اللہ کی با جو ہے نا یہ اللہ کے ساتھ جوڑتے اس کے بندے کو۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا اسے اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ قرآن آئے ہی اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہمیں اور آپ کو۔ جو بندہ دور ہے اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اس کو جوڑنے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔